عدل کے حوالے سے بھی دنیا کے لیے منفرد ہے. عدل عین دال لام, اسی سے عادل بنا ہے, اسی سے عدلیہ بنا ہے اور اسی سے عدالت بنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم عدالت کہتے ہیں تو انصاف کی بات دماغ میں آتی ہے. انصاف, یہ انصاف کیا ہے بھائی؟ یعنی عدالت انصاف کرتی ہے, کسی کا حق مارنے نہیں دیتی, کسی کو زیادہ ہڑپنے نہیں دیتی. عدالت کا کام یہی ہے کہ وہ 2 3 4 5 جتنے بھی لوگ آپس میں مختلف ہو گئے ہو, لڑ گئے ہو, جھگڑ گئے ہو, اختلاف پیدا ہو گیا ہو, عدالت ان کے درمیان انصاف کرتی ہے, نیائے کرتی ہے, اور نیائے کر کے بتا دیتی ہے کہ 8 آنا تمہارا ہے, 8 آنا تمہارا ہے, 4 آنا تمہارا ہے, 4 آنا تمہارا ہے, 4 آنا تمہارا ہے, 4 آنا تمہارا ہے. اسلام اس حوالے سے بھی دنیا میں اکیلا ہے کہ یہ دنیا میں عدل قائم کرنے آیا ہے, انصاف قائم کرنے آیا ہے, یہ نیائے سکھانے آیا ہے, یہ نیائے دکھانے آیا ہے, یہ نیائے کو سمجھانے آیا ہے, اور یہ زمین پر نیائے اتارتا ہے. اس نے اتارا ہے. اس 1500 سالہ تاریخ میں اسلام کے جو کنٹریبیوشنز, جو خدمات اسلام کو نمایاں کرتے ہیں, ان میں سے ایک عدل بھی ہے. عدل یعنی برابری, انصاف, سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک, سب کے ساتھ ایک طرح کا انداز اپنانا, یہ اسلام نے سکھایا, جس کی ایک بڑی موٹی مثال آپ اور ہم مسجد میں موجود ہے. دیکھیے عدل کا عالم یہ کہ کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ مقرر نہیں کی گئی. جو آ جائے, جو پہلے آ جائے وہ بیٹھ جائے, چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو, چاہے وہ ٹائر میں ہوا بھرتا ہو یا مزدوری کر کے اپنی روزانہ کی روزی کماتا ہو, وہ چاہے تو سب سے آگے بیٹھ جائے اور اس کے پیر کے پاس امیر بیٹھے پیچھے سے سجدہ کرے تو اس کے پیر میں اس کا سر سٹے. یہ عدل ہے اسلام کا, جو 5 وقت جس کا مظاہرہ ہوتا ہے. 5 وقت اسلام کے عدل, انصاف, برابری, نیائے کا مظاہرہ, پردرشن, ایگزیبیشن مسجد میں ہوتا ہے. اور جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو 5 بار تم نے عدل کیا, لوٹ کے جب جاؤ تو گھر میں, سڑک پر, سواری پر تم بھی عدل کرنا, انصاف کرنا, چھوٹا بڑا زبردستی نہ بنانا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. عمر کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہونا الگ بات ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بال بچوں میں جو چھوٹا بیٹا ہے کیا اسے آپ کم دیں گے, اور جو بڑا بیٹا ہے اسے آپ زیادہ دیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں نا میرے نظر میں تو سب میرا بیٹا برابر ہے نا. ایک باپ اگر دیوانہ نہیں ہوا ہے, اگر پاگل نہیں ہوا ہے, اگر مجنون نہیں ہوا ہے, تو وہ باپ کیا کہے گا؟ میری نظر میں سب بیٹا بیٹی برابر ہے. ہم تو بیٹا بیٹی پر ایک طرح کی نظر رکھتے ہیں, ایک طرح سے اس کا خیال کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی سماجی زندگی میں, اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کبھی عدل سے باز مت آئیے, انصاف کرتے رہیے. انصاف آپ کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک فکر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اسلام کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک ہے عدل, انصاف. اور ایک اور بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے حوالے سے جو احکام ہم تک پہنچاتا ہے وہ خود اس کی صفت ہوتی ہے. ہمارا مالک, ہمارا مولا, ہمارا معبود ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کہے کہ ہم عدل نہیں کرتے, ہم جو چاہیں سو کریں, تم کو عدل کرنا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے, اس سے بڑا عادل کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ عادل وہی ہے, اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ جس کو اللہ کو راضی کرنا ہو وہ بھی عدل کرے. یہ میں نے آپ کو اتنی بات اس لیے سمجھائی کہ جیسے ہی آدمی کو پاور ملتا ہے, طاقت ملتی ہے, ستا ملتی ہے, تھوڑی سی ملے ہے نا, تھوڑی سی طاقت مل جائے تو آدمی کے اندر عدل کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھا جائے گا کہ عدل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ عدل سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. معمولی عہدے دار سے لے کر آخری حد پر بیٹھا ہوا سب سے غیر معمولی عہدے دار, چاہے وہ بادشاہ ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, ڈی جی پی ہو, چیف سیکرٹری ہو, جتنا اونچا عہدہ ہو سکتا ہے, مالک ہو, زمیندار ہو, سب سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ عدل کرے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہونے کا دعوے دار ہے. اور جس کو اللہ کی بندگی کا دعویٰ ہے اس کو اپنے اللہ کو دیکھنا ہوگا جو احکم الحاکمین ہے, حاکموں کا حاکم ہے. جب وہ عدل کرتا ہے تو یہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہ عدل نہ کرنے والے کو پسند کر لے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری ایک بہت بڑی ڈیوٹی یہ ہے, ہمارا یہ بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم عدل کو کیسے استھاپت کریں, انصاف کو کیسے, نیائے کو کیسے زمین تک اتاریں. آپ کہیے کہ ہم تو معمولی آدمی ہیں, چھوٹی سی کمائی ہے, چھوٹی سی پونجی ہے, لوور مڈل کلاس آدمی ہے ہم, آج کمایا, آج کھایا, کل پھر کمائیں گے تو کھائیں گے. پونجی کہاں سے آئی؟ کوئی پونجی تھوڑی ہے. جو 10-20 روپیہ بچ جاتا ہے وہ علاج میں چلا جاتا ہے, کبھی کبھی خوشی غم میں خرچ کرنے کو وہی پیسہ بچتا ہے, لے دے کے صاف ستھرا کچھ نہیں بچتا. ہم کیا عدل کریں؟ جی آپ بھی عدل کر سکتے ہیں, آپ کو بھی عدل کرنا ہے. عدل سے کوئی بچے نہیں اور عدل سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. آپ عدل نہیں کر سکتے تو عادل حکومت چن سکتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ غلط فہمی میں نہ رہیے. آپ کے پاس ایک طاقت تو ہے کہ آپ ووٹ ڈالیے. ووٹ ڈالنے کا آپ کو آپ کی حکومت نے, آپ کے قانون نے, آپ کے ملک کے آئین نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ہی کا ووٹ آپ کی حکومت طے کرے گا کون حاکم ہوگا. آپ کو یہ چننا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں. وہ کامیاب ہوگا کہ ناکامیاب ہوگا یہ ایک الگ بات. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ جیتے گا کہ نہیں جیتے گا یہ بالکل الگ بحث ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا اس کو عدل کے حوالے سے پہچانا, انصاف کے حوالے سے پہچانا, نیائے کے اینگل سے, درشٹی کون سے دیکھا کہ یہ نیائے پریہ ہے, یہ نیائے کرے گا, یہ نیائے کے لیے وچن بدھ ہے, یہ نیائے کرنے والا ہے, اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا. تو ووٹ دے کر ہم نے اتنا کام تو کر ہی دیا کہ ہم نے اپنے جانتے انصاف, نیائے, عدل کرنے والے کو ووٹ دیا. اب یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ آزادی کو 70 سال سے زیادہ بیت گئے اور ہم لوگ 75واں جشن منا چکے, اور آزادی کے بعد اس ملک کو آج اس صورتحال سے واسطہ ہے کہ جو بھی ووٹ لینے والا ہے وہ ڈرا رہا ہے. ذرا نہیں صورتحال پر آپ غور کیجیے کہ جس کو ووٹ لینا ہے وہ ایک کام بڑے نمایاں انداز سے کر رہا ہے کہ وہ ڈرا رہا ہے, خبردار ایسا مت کیجیے نہ تو ایسا ہو جائے گا, ایسا مت کیجیے نہ تو ایسا ہو جائے گا, اگر ادھر دیو تو ایسے ہوگا, اگر ادھر دیو تو ایسے ہوگا.
چلیے یہ تو بہت دن سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اس سال ایک اور دلچسپ، مضحکہ خیز، ہاسیاسپد، اسٹرینجفل ہنسی آتی ہے کہ یہ صورتحال بھی پیدا ہو گئی کہ اب بڑی آبادی کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں کیو ایسا تو ایسا ہو جائے. یعنی ڈرانا، دھمکانا، کسی نہ کسی طرح سے انڈیو انفلوئنس پیدا کرنا، یہ آج کی راجنیتی ہے، یہ آج کی سیاست ہے. یہ کیا عدل کریں گے؟ جو ڈرا کے کسی سے حمایت کھوجے وہ عدل کریں گے، وہ انصاف کریں گے. انصاف کے مطلب ہوتے ہیں جہاں ڈر کا ماحول نہ ہو، جہاں کسی پرکار کا کوئی زبردستی نہ ہو، کسی پرکار کا انماد نہ ہو، وہاں جا کے عدل کا ماحول ہوتا ہے. اور یہاں ڈرانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے نہیں کیجیے گا تو کیا ہو جائے گا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کیجیے گا تب تو پھر بڑا مشکل ہے، دیکھیے ایسا ہو جائے گا. یہ ڈرانے کا ماحول ہے. اور ہم عدل والے ہیں، ہمارے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھو، چاہے سنت پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو، نفل پڑھو، جنازے کی نماز پڑھو، تو کیا کرو؟ دیکھیے کیا بات آ رہی. نماز پڑھنے والے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ نماز کے ارکان نماز کے ساتھ تعدیل کرے. تعدیل، دیکھیے عدل سے ایک لفظ اور نکلا، تعدیل، ہے نا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نماز میں تعدیل کرے. آج تک تو نہ سنا تھا. نماز میں تکبیر ہے، تحریمہ ہے، رفع یدین ہے، رکوع ہے نا، جلسہ ہے، قوما ہے، تشہد ہے، سلام ہے. یہ نئی چیز تعدیل، یہ کیا ہے تعدیل؟ جی، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جب نماز پڑھے تو ارکان نماز کے ساتھ تعدیل کرے. یعنی نماز پڑھنے میں جو جو اس کو کرنا ہے، نماز کی ضرورت ہے، نماز کی حاجت ہے، نماز کا فرض ہے، نماز کی سنت ہے، نماز کا واجب ہے، نماز کا مستحب ہے، اس کے ساتھ انصاف کرے. ہلکے میں نہ پڑے. رکوع میں گئے تو پیٹھ سیدھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب رکوع میں جائے آدمی تو پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اگر پیٹھ سیدھی ہو گئی تو پیٹھ کے سیدھا کرنے سے انصاف ہوا. اگر پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی تو پیٹھ پشت کو سیدھا کرنے میں ہم نے انیائے کر دیا، تعدیل نہیں ہوا. اسی طرح جب ہم رکوع کر کے کھڑے ہوئے تو رکوع کر کے کھڑے ہوئے اور پورا سیدھے میں نہ ہوئے، اللہ اکبر، نیچے چلے، ہے نا؟ تو کیا کیا ہم نے؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونے سے ہم نے انصاف نہیں کیا. رکوع کے بعد جب آدمی سیدھا ہو تو اس کا تعدیل ارکان یہ ہے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر چلی جائیں. ایک سیدھا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن کی ساری ہڈی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ سب ہڈی اپنی اپنی جگہ پر سیدھی ہو جائے. ایک دم اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے. آدھا کھڑے ہوئے، آدھا نہ کھڑے ہوئے اور سیدھے چلے گئے سجدے میں، یہ تعدیل ارکان نہیں ہے. اسی طرح تلاوت میں بھی تعدیل ہے. تلاوت ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسا آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ کوئی صاحب تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں تو تعلمون یعلمون کرتے ہوئے آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا، ایک اندر طوفان کی طرح کوئی چیز گزر گئی. نہیں، یہ تلاوت کے ساتھ تعدیل نہیں ہے. تلاوت کا عدل یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو وہ صاف صاف سنائی دے. اور عدل کی ایک تعریف تلاوت کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ تم وہی کام کرو نماز میں، تلاوت میں، جو حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہے. تو حضور کیا کرتے تھے؟ آخری لفظ کے جوڑ کو، حرف کے آخری جوڑ کو، لفظ کا جو آخری ٹکڑا ہوتا تھا اس کو تھوڑا طول دیتے تھے، طویل کرتے تھے، طول دیتے تھے. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہ عدل ہے. اب تیزی سے آپ آگے جا رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے تو یہ عدل سکھایا ہے. تو جو نماز میں، ارکان میں، تلاوت میں، کھانے میں، پینے میں، اب کھانے پینے کا عدل. اب ہم بیٹھے، میرے سامنے ہی بریانی آ گئی. اب سب لوگ انتظار میں ہیں جب ان کے سامنے سے آپ کھسکے تب نہ ہم بریانی لیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ جتنی بوٹی ہے سب نکال کے ہم ہی لے لیں، ہے نا؟ باقی تم جانو، تمہارا کام جانو. یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. آپ کو اگر نظر پڑ جائے کہ 5 بوٹی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ 5 آدمی ہیں، ایک ایک بوٹی ہم لوگوں کی، ایک بوٹی ہم لے لیتے ہیں، باقی 4 آپ لوگوں کی. یہ عدل ہوگا، یہ انصاف ہوگا. اور یہ اسلام نے بنیادی چیز کی حیثیت سے سکھایا ہے.